آج سے تقریباً 31 سال قبل اس جامعہ کی جب بنیاد رکھی گئی تو کسے معلوم تھا کہ اس کا مستقبل اتنا درخشاں اور روشن ہوگا؟ کہاں وہ 8x8 کا کرائے کا کمرہ جس کا 250 روپے ماہانہ کرایہ ہوتا تھا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ مالک مکان میرا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیتا تھا اور میرے پاس 250 نہیں ہوتا تھا کرایہ دینے کے لیے۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا اور دیکھ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اہل علاقہ کے تعاون سے ایک بڑی تعداد میرے سامنے موجود ہے، میں کس کس کا نام لوں، جنہوں نے اس گلشن کی آبیاری میں اپنا مثالی کردار ادا کیا ہے، ہم اسے قیامت کی صبح تک نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ایسے ایسے مہربان دوست سامنے موجود ہیں، میں نے عرض کیا لمبی فہرست ہے، میں کس کس کا نام گنوں، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پوری دونوں گلیاں جامعہ کی اور مسجد کی ملکیت میں ہیں۔ یہ یقیناً جیسے میرے عزیز کہہ رہے تھے رنگ لایا ہے اخلاص شبیر، یقیناً یہ جامعہ کی تمام تر رونقیں اور بہاریں اللہ کے فضل و کرم اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور آپ جیسے مخلص احباب کے تعاون سے ہی قائم اور دائم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس جامعہ کو آباد و شاداب رکھے، اس کی رونقیں اور بہاریں اسی طرح چہکتی دمکتی مہکتی رہیں۔ اللہ پاک اس جامعہ کو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا مرکز بنائے، اور جامعہ کے بانی میری مراد حضرت اقدس مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ جو ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں، یقیناً ان کی روح آج باغ باغ ہوگی۔ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور یہ مسجد اور یہ مدرسہ یہاں پڑھنے والے طلباء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہمارے نہایت ہی قابل احترام ہمارے مربی، ہمارے مشفق، ہمارے محسن حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی صاحب دام اللہ فیوزہم جو کہ رئیس ہیں جامعہ مصباح المحمودیہ کے اور خلیفہ مجاز ہیں حضرت الدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ کہوں، میرے سامنے مدارس عربیہ کا وہ گلستان کھل گیا ہے جس کے ابابیل آپ کے سامنے ہیں۔ ہر دور میں یہ اس ملک کی اور عالم کی خوش قسمتی ہے کہ مدارس دینیہ نے آپ کے لیے وہ گلدستے تیار کیے ہیں جو رہتی دنیا تک رواں دواں ہیں۔ یہ قافلہ ترقیات کی عظیم منازل پر قائم ہے اور رہے گا۔ دنیا اسے
کیسے سوچتی ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ قافلہ، عظیم قافلہ، تعلیم و تربیت کا یہ عظیم سامان لے کر رواں دواں ہیں اور رہے گا، اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ہم گزشتہ ایوب خان کے زمانے سے، بلکہ غلام محمد گورنر جنرل کی حکومت سے جو سازشیں اس کے خلاف سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو ان کا منصوبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا صاحب آتا ہے تو وہ نئی طریق سے، نئے عنوان سے، نئے نام سے مدارس دینیہ کے ختم کرنے کا ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس کو اپنی حکومتی قوت سے آگے چلاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ حکومت ختم، منصوبہ ختم۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، قومی اسمبلی میں مدارس دینیہ کے خلاف ایک منصوبہ پیش ہوا۔ اس اسمبلی میں قائد جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام کی فلاح اور بہبود حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس اسمبلی کے ممبر تھے، اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اکیلا تنہا ممبر، اور مدارس دینیہ کی رہنمائی فرمائی۔ ایوب خان کی حکومت ختم، اس کا منصوبہ ختم۔ یا خان آیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، آج بھی حکومتیں سوچتی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ان کا خاتمہ ہوگا تو منصوبے کا خاتمہ سب کا ہوگا۔ سب نہیں بولے جی؟ آپ ہمارے ووٹر ہیں نا جی، تو ووٹ تو دے دیجئے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ اور مدارس دینیہ کے خلاف ان کے منصوبے کا خاتمہ، یہ مقدر ہے ان کا۔ تو اس لیے میں اپنے عزیز طلباء سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ بھی اشعار کی صورت میں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہمارے ابابیل تشریف فرما ہیں، یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، اور جن کی سرپرستی حضرات اکابر فرما رہے ہیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہمارے یہ حضرات ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، تجھے اے بلبل نادان نواسوجی ہے گانے کی، تجھے اے بلبل نادان نواسوجی ہے گانے کی، مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی۔ یہ گلچیں باغباں صیاد سب تیرے کرم فرما، یہ گلچیں باغباں صیاد سب تیرے کرم فرما، لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی۔ قفس بھی، دام بھی، مقراض بھی بالکل نئے ہوں گے، قفس بھی، دام بھی، مقراض بھی بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی۔ اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا،
اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، سماعت پھر نہ ہوگی کسی ہیلے بہانے کی۔ میرے عزیز طلبہ، فاضل ہونے والے حضرات، میں آپ سے کہتا ہوں آئندہ آنے والا مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ اپنے آپ کو علم و عمل کی، علم و ادب کی روشنی میں مستحکم کر کے جاؤ۔ منتظر ہے وہ قافلہ جس کو تم نے اپنی جرنیلی سے چلانا ہے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے۔